مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بڑے بڑے سوالات، آج نٹ کا دور ہے، ہر بندے کی جیب میں ہر مکتب فکر کا سکالر موجود ہے، صرف ایک انگوٹھے کے ٹچ کی دوری پر ہر بندہ ہر مذہب کے ہر طبقہ فکر کے سکالر کو سن بھی سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پہ حقیقتوں پر پردے ڈالے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کا تذکرہ رب کے قرآن بھی کرے، احادیث طیبات بھی کرے، اور حضرت ابو بکر صدیق پر آج کا مسلمان اعتراضات کر رہا ہے، اس کے جوابات پہلے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر ارشاد فرما چکے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب عبداللہ بن ابی جحیفہ، عبداللہ بن عباس اور حضرت محمد بن حنفیہ، مولا علی المرتضی، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے اقوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ان کے نزدیک، مولا علی کے بھی نزدیک پوچھا گیا، بیٹے نے پوچھا، بار اگر کوئی پوچھتا تو شاید آج کا ملنگ کہتا بھی نہیں، وہ سیاست تھی، تقیہ تھا، خاموشی اختیار کرنی تھی، مجبوری میں علی نے نام لیا ہوگا، بار کے بندے نے نہیں پوچھا، سگے بیٹے نے پوچھا، محمد بن حنفیہ نے پوچھا، اے علی المرتضی، اے میری ابا جی فرمائیے، نبی کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے آپ کے نزدیک؟ تو علی المرتضی نے فرمایا، پیغمبر کے بعد پوری امت میں افضل علی کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک، اب ایک اور صحابی، میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کے لیے حجت یا اللہ کی کتاب یا سنت رسول اللہ، ان دو چیزوں کے بعد جو تیسری حجت ہے ہمارے لیے وہ صحابہ کا اجماع۔ کیا ہے صحابہ کا؟ کسی ایک صحابی کی بات ہو تو چلو رد کر دو، اگر اس کے مقابلے میں اور صحابہ کے قول ہوں، لیکن جس بات پہ صحابہ کا اجماع ہو، صاحب ایمان بندہ وہ بات رد کر سکتا؟ بھئی سارے صحابہ کا جس پر اجماع ہو۔ اب اتنے صحابہ کا تذکرہ کیا اب انس بن مالک، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں نمبر ہے 680، اور اس کی نمبرنگ میں نے کتاب میں پڑھی نمبرنگ، پھر میں نے اصل میں دیکھی تو مجھے ملی نہ، پھر ابھی ادھر آنے سے پہلے پورا گھنٹہ لگایا صرف اس ایک حدیث کی نمبرنگ ٹھیک کرنے میں۔ جب وہ صحیح اصل حدیث مجھے صحیح بخاری شریف سے نظر آئی تو اس کا اصل نمبر ادھر سے دیکھ کے 680 نمبر، حالانکہ جس کتاب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو نمبر اور تھا، وہ کاتب کی غلطی سے نمبر اور لکھا گیا، لیکن پورا گھنٹہ میں نے اس ایک حدیث پہ لگایا کہ میں اس کی نمبرنگ صحیح بتاؤں، کیونکہ ریکارڈنگ ہوگی، نیٹ پہ جائے گی۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 680۔ اب میں یقین محکم سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے نمبر 680 دیکھ کے ابھی آ رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انصاری آپ فرماتے ہیں، وَقَانَ تَبَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری آئی، فی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ، جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی، اس مرض وفات میں ابو بکر صدیق آئے، ان ابا بکر کانا یصلی لہم، ابو بکر صدیق نے پیغمبر کے حکم سے ہم سب صحابہ کو نماز پڑھائی۔
کیا پڑھائی؟ پتہ چلا کہ جو نقیب محفل ابھی شعر پڑھ رہے تھے وہ ہمارا عقیدہ صرف شاعر نہیں بیان کر رہے بلکہ یہ شعر احادیث طیبہ کے اندر جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس عقیدے کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور انس بن مالک اس کی روایت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر حضور کے حکم سے حضور کی آخری بیماری جس میں حضور کا وصال ہوا اس میں جماعت کراتے رہے حتیٰ اذا کانا یوم الاثنین، فرماتے ہیں حتیٰ کہ سوموار کا دن آ گیا وَهُمْ صَفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، اور ہم صفوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم منکشف ہوئے، آپ نے پردہ ہٹایا، ستر الحجرات، حجرے کا پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹا کے فَكَشَفَ، اپنے آپ کو ظاہر فرمایا، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، انہوں نے کھڑے ہو کر پردہ ہٹا کے حجرے کا ہماری طرف دیکھا، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، جب نماز پڑھتے پڑھتے ہماری نظر چہرہ والدعا پر گئی۔ اب صحابہ کا بات کرنے کا انداز دیکھو، فرماتے ہیں کان وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آج ہمارے شاعر قرآن کا ورق ان کو کہتے ہیں تو یہ آج کی لفاظی نہیں بلکہ یہ وہ لفظ ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چہرہ والدعا دیکھ کے خود ادا کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وجہ ورقۃ مصحف، وہ مصحف کا مطلب قرآن کا ورق تھا۔ ثم تبسم یضحک، پھر حضور تبسم فرماتے ہوئے ہنس پڑے۔ ایک ہے تبسم کرنا اور ضاحک یضحک کا معنی ہوتا ہے ہنسنا، یعنی حضور اکثر صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، بہت کم ہوتا تھا کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوں، بہت کم ایسا ہوتا تھا۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے صدیق اکبر کو دیکھا تو نبی کریم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، ہماری نظر چہرہ والدعا پہ گئی تو اتنا خوبصورت چہرہ تھا آخری بیماری میں بھی کہ ہمیں حضور کا چہرہ قرآن کا ورقہ محسوس ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو قرآن کے ورقے کی طرح آپ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ثم تبسم، پھر آپ نے تبسم فرمایا، یضحک فممنا، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نمازیں توڑ دیں اور چہرہ والدعا کا دیدار شروع کر دیں۔ لفظ دیکھو، حضرت انس بن مالک کے لفظ دیکھو، فرمایا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی، حضور کو کی رویت، حضور کو دیکھنے کی خوشی، فرح، حضور کو دیکھنے کی خوشی میں ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نمازیں توڑ دیں۔ فناکس ابو بکر علی عقبیہ، حضرت ابو بکر اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے گھومے، لے یصل الصف، تاکہ پہلی صف میں شامل ہو جائیں۔ وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، یہ گمان کرتے ہوئے کہ پیغمبر اکرم نے جو پردہ ہٹایا ہے شاید آپ مسجد میں آ کر ہمیں نماز پڑھانا چاہتے ہیں، یہ گمان رکھ کے ابو بکر پہلی صف میں کھڑے ہونے کی طرف پیچھے مڑے۔ فاشار الینا،
حضور نبی کریم واشارہ الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہمیں اشارہ کیا ان اتموا صلاتکم وارد الستہ وتوفی من یومہ۔ پیغمبر اکرم نے اشارہ فرمایا کہ میں نے اندر نہیں آنا، تم نمازیں مکمل کرو۔ اور حضور کے چہرے پہ ابو بکر صدیق کو امامت کراتے دیکھ کے پہلے تبسم آیا، پھر مصطفیٰ کریم ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کی دندان مبارک کی بھی ہم نے زیارت کر لی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو گل سمجھ آئی؟ مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی وراثت مال نہیں ہوتا، نبی کی وراثت علم نبوت ہوتا ہے، مصلی ہوتا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کا کردار ادا کریں گے اور وہ میرے وارث ہوں گے۔ اور کچھ ملنگ حضرات قرآن کی آیت یہاں پڑھتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ تو جناب وہ تو بادشاہی میں وارث بنے، مال میں وارث بنے۔ تو میں نے کہا جناب کچھ ہوش کے ناخن لو، وارث سلیمان داؤد، قرآن کا لفظ ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ مال کی وراثت تھی تو پیغمبر کی بھی مال کی وراثت تھی، باغ فدق تھا اور اس کا وارث حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بننا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ مال کی وراثت ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے صرف حضرت سلیمان نہیں تھے، بلکہ سلیمان کے علاوہ 18 بیٹے اور تھے۔ حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے۔ اگر یہ مال کی وراثت ہوتی تو مال کی وراثت ایک پتر نہیں لیتا، سارے کے سارے بیٹے برابر میں لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، پتر تو 19 تھے داؤد کے، لیکن وارث بنا سلیمان، کیونکہ حضرت داؤد کے 19 بیٹوں میں سے صرف نبی حضرت سلیمان بنے۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر مال کا وارث نہیں بناتا، پیغمبر علم نبوت کا وارث بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ مال کی وراثت ہوتی تو 18 پتر دوجیانوں نے ملب دی، وہ بھی نبی بن دے، انہاں چ کوئی نبی بنیا نہیں، صرف سلیمان نبی بنے، کیونکہ قرآن نے کہا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ اتنا تے آکھ لو، سلیمان داؤد کے اگر یہ مال کی وراثت ہوتی تو صرف سلیمان نے وارث نہیں بننا تھا، 19 بیٹوں کا ذکر ہونا تھا۔ تو پتہ چلا قرآن کی اصطلاح میں بھی نبی کی وراثت مال میں نہیں، علم نبوت میں ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، جب حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس باغ فدق کا جھگڑا لے کر عمر فاروق کے دربار میں آیا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، جس کسی نے دیکھنی ہو میں دکھا بھی دوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مولا علی اور عبداللہ ابن عباس عمر فاروق کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا تھوڑا جا حوصلہ کر لو، بس مکان لگا۔ تو ان کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ جناب یہ جو باغ فدق کا نظام ہے نا، اس میں مولا علی اور عبداللہ ابن عباس، ان کا حضرت عباس کا آپس میں جھگڑا ہے، دونوں بندے آئے، حضرت عباس بھی حضرت علی بھی، چاچا بھتیجا۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، ان کے دربار میں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آ کے کہا کہ جناب ایسے کرو کہ ہم چچا بھتیجے کا باغ فدق کے نظام میں جھگڑا ہے، آپ آدھا آدھا نظام کر دو، آدھا میرا اور آدھا میرے چچا حضرت عباس کا۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو وارث تو بنایا نہیں، آپ کے ذمہ نظام ہے اور آپ
کو یہ عرض کیا ہے کہ جیسے حضور اپنے زمانہ اقدس میں باغ فدق کی آمدنی کا خرچہ کرتے تھے وہ نظام آپ کے ذمے ہے، آپ بھی اسی طرح خرچہ کرو جیسے پیغمبر اکرم کرتے تھے۔ خلیفے نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، حضرت علی اور حضرت عباس کے ذمے لگایا، اور یہ دونوں حضرت علی اور حضرت عباس عمر فاروق کی عدالت میں گئے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ نظام آدھا کر دو، آدھے باغ کا نظام عباس سنبھالے، آدھے باغ کا نظام مولا علی سنبھالے۔ عمر فاروق نے عرض کی حضور اگر میں نظام آدھا کر دوں تو آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ شاید میں نے باغ آپ کے نام کر دیا، حالانکہ باغ کی آمدنی تو اسی طرح تقسیم ہونی ہے جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تقسیم ہوتی رہی۔ تو یہ بات سن کے مولا علی نے فرمایا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر عمر فاروق نے یہ حضور کی حدیث پڑھی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ہم نبی مال کے وارث نہیں بناتے، ہم نبی نہ دراہم و دینار کا وارث بناتے ہیں، ہم علم نبوت کا وارث بناتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، اور میں نے آپ کو باغ کا وارث نہیں بنایا، اس کا نظام سنبھالنے کے لیے عرض کیا ہے کہ آپ اس کا نظام اس طرح کرو جس طرح حضور نبی کریم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو جواب میں مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ نے درست فرمایا، درست کہا، کیونکہ پیغمبر اکرم نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ کا نبی نہ دراہم و دینار کا وارث بناتا ہے، نہ سونے چاندی کا وارث بناتا ہے، اللہ کا نبی علم نبوت کا وارث بناتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی طرف آ جاؤ۔ پیغمبر اکرم نے حکم دیا ابو بکر کو کہ جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے پردہ ہٹایا، ہماری نگاہ چہرہ بددعا پہ پڑی، ہمیں یوں محسوس ہوا قرآن کا ورقہ کھل گیا ہے۔ ان قریب حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہم تیار تھے کہ نمازیں توڑ دیں۔ حضور نبی کریم کو محسوس کر کے ابو بکر بھی پچھلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے پیچھے ہٹے، پیغمبر نے آگے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ گویا حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر میں نے خود تمہیں اپنی مرض وفات میں محمد عربی نے اپنا مصلی اپنے ہاتھوں سے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد نبیاں دے ہے شان سیدھے دا، ویکھو رتبہ محمد دے دلدار دا۔ حضرات محترم، یہ باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت مولا علی کے گستاخ نہ، ہم یہ باتیں اس لیے مانتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے یہ باتیں ہم سے منوائی۔